بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام میں سے حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنا رہا ہوں۔ کچھ باتیں آپ دو روز سن چکے ہیں، اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کو جنید بغدادی صدیقین میں شمار کرتے ہیں، اور صدیقین کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے، اور بڑے بڑے علماء اور فقہاء بھی آپ سے طالب ہدایت ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ ان کو ظاہری علم سے کم باطنی علم کی زیادہ تعلیم دیتے تھے، کیونکہ ظاہری شریعت کا علم تو ماشاءاللہ ان میں سے بعض حضرات کے پاس بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں جن کا ذکر سنانے والا ہوں وہ ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ظاہر ہے آپ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مذہب ہیں، فقہ میں شریعت میں حضور غوث پاک جیسی ہستیاں ان کے پیروکار ہیں، تو اب شریعت کے مسائل تو نہیں وہ صرف پوچھنے ان کے پاس جاتے ہوں گے، یقیناً عشق الہی کی بات، معرفت الہی کی بات پوچھتے ہوں گے۔ تو ایک روز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، طلب فیض کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ ان لوگوں کی رہنمائیاں بھی دین میں ہوتی ہیں، اللہ کی محبت میں ہوتی ہیں۔ تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے سوال کیا کہ جب آپ عبادت سے اور درس و تدریس سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سچ ہی بولنا تھا، کہنے لگے کہ رزق حلال کی تلاش کرتا ہوں۔ اس سے اچھا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کبھی بندہ جب عبادت سے اور تبلیغ سے اور تدریس سے اور نیکی سے فارغ ہو تو رزق حلال بھی خود ایک عبادت کی شکل ہے، تو اس سے اچھا کیا کام ہے؟ رزق حلال تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ قبل از وقت یا بعد از وقت یا بر وقت تلاش کرتے ہو؟ یعنی رزق وقت سے پہلے، یعنی ضرورت جب ہو اس سے پہلے تلاش کرتے ہو، یا بعد از وقت کہ جب رزق کی ضرورت ہو پڑے تو ضرورت پڑنے کے بعد تلاش کرتے ہو، یا بر وقت جب رزق سامنے ہو تو اس وقت؟ اب آپ چپ کر گئے، کیونکہ ماشاءاللہ بہت بالغ نظر تھے۔ آپ نے سوچا کہ جو بھی جواب دوں وہ جواب درست نہیں نکلے گا، کیونکہ اگر قبل از وقت کہوں تلاش کرتا ہوں تو آپ فرمائیں گے پھر وقت ضائع کرتے ہو، کیونکہ ابھی جو ضرورت ہی نہیں پڑی، مثلا میں اگلے مہینے کے لیے یا اگلے سال کے لیے یا کل کے دن کے لیے رزق تلاش کروں تو وقت سے پہلے رزق تلاش کرنا تو میری تضیع اوقات ہے، پتہ نہیں کل تجھے نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں، یا اگلے مہینے تو ہونا بھی کہ نہیں، اگلے سال تو انہیں ہونا بھی کہ نہیں۔ تو عقل مند شخص جس وقت کی پتہ ہی نہیں کہ وہ ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، اس کے لیے پہلے وقت ضائع کرنے والی بات۔ اور اگر کہوں کہ بعد از وقت تلاش کرتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے کہ جب ضرورت رزق کی ہو تو اس کے بعد تلاش کرتا ہوں، جب رزق مل فرمایا تو بعد میں جب تو تلاش حاصل بے سود ہے، جو حاصل ہو چکا ہے اس کی تلاش تو بے فائدہ ہے، کہ جب وقت گزر گیا، جب ضرورت تھی تو اس میں جو تھا وہ مل گیا، بعد میں اب اس کو تلاش کرنا تو کسی کام کا نہیں، بس ویسے بے فائدہ بات۔ اور اگر کہوں بر وقت تلاش کرتا ہوں تو وقت جب رزق سامنے آیا پڑا ہے تو پھر اس کو تلاش کرنے کا کیا مقصد؟ تو
تو آپ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ کیا جواب دوں اب اس بات کا کہ آپ کسی طرف ہی نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ بالغ نظر تھے وہ بھی. تو چپ بیٹھے رہے اور اخیر کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں. آپ نے فرمایا میاں اس کا جواب تو یہ ہے کہ رزق کی تلاش ہی بے سود ہے، کہ رزق تو خود تمہاری تلاش میں ہے. رزق کی تلاش عقل مند کے لیے ہے ہی بے سود، کیونکہ رزق خود تمہاری تلاش میں، یعنی جو دانہ تمہارے مقدر میں ہے، جو پیسہ تمہارے مقدر میں ہے، جو روزی تمہارے مقدر میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدا ہونے سے بھی کروڑوں برس پہلے کی لکھ چھوڑی ہے، وہ خود تجھے تلاش کرتی پھرتی ہے. تو اپنا وقت وہ جو ہے نا جہاں بھی کرے گا رزق کے لیے تلاش تو ضائع والی بات ہی کرے گا، کیونکہ رزق تیرا خود بخود پہنچے گا. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارا ایمان تو یہی ہے نا. تو ایسی ہستیاں بھی آپ کی خدمت میں آ کر نا لاجواب سی ہو جاتی تھیں اور آپ ان کو رہنمائی کرتے تھے. پھر اس کی مثالیں تو ہم اپنے روزمرہ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ بھی اسی کی ایک کیفیت ہے. یہاں کوئی کچھ نہیں کر رہا، نہیں سمجھے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں کوشش کر کے ٹھیکے لے رہا ہوں، حالانکہ جو آپ کے نصیب کے ٹھیکے ہیں وہ آپ کو کوشش کر کے دوڑتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہے غلام نبی، اس کے پاس چلیں. اسی طریقے سے ہمارا رزق جو بھی ہے یہ علمی فیوضات، یہ ہماری ایسی خواہش ہے کہ ہم کیوں نہیں طاہر القادری بن گئے، ہم کیوں نہیں الیاس قادری بن گئے، ہم کیوں نہیں وہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا تھا وہ خود ہمارے تک پہنچا ہے. یہاں جو پہنچے ہیں، جو ہم پہنچے ہیں، بخدا ہم نہیں پہنچے. اگر غور کریں تو بالکل نہیں پہنچے. رات مستری محمد یاسین آیا ہوا تھا، ملا آپ کو؟ شاید امیر کے پاس ابھی بھی ہو. تو میں نے آپ کا ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا وہ مجھ سے رابطے میں ہیں، شاید ٹیلی فونی کے لیے مائیوں کا رابطہ ان سے یا کسی کا رابطہ ان سے شاید ہے یا ہوگا. بلکہ کل وہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم لاہور آ رہے ہیں آپ کے لیے. تو میں نے کہا میں تو بصیر پور آ رہا ہوں آپ کے لیے. یہ وہی بات ہوگی رزق والی کہ وہ اس کی تلاش میں اور وہ اس کی تلاش میں ہے. تو وہ اسی طرح میاں رزق خود ہماری تلاش میں ہے. تو جس نے جہاں پہنچنا ہے نا وہ شے اس کی تلاش میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حالات وہاں دیتا ہے کہ چل تو کراچی میں، چل تو لاہور میں، چل تو فلانے کے پاس، وہ تیرے ساتھ یوں کرے گا، تو اس کا وہ کرے گا، وہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. ہم قرآن کریم میں کہانیاں پڑھتے سنتے ہیں، لیکن اس سے جو اصل سبق ہے وہ نہیں لیتے. وہ جو خضر کبھی لڑکا قتل کرتے ہیں، کبھی کشتی کا تختہ توڑتے ہیں، کبھی دیوار تعمیر کرتے ہیں، تو اس میں دکھایا کیا جا رہا ہے؟ یہی کہ موسیٰ علیہ السلام اس فیلڈ میں خضر سے پیچھے ہیں. خضر کا لنک اللہ سے ڈائریکٹ زیادہ ہے اس حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے، یا یہ ہے کہ ان کے لیے امتحان ہے. کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ میرے جتنا علم تو اس وقت اللہ تعالیٰ تو نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. اور میں کیوں نہیں، چل تجھے بندہ دکھائیں. تو علماء نے یہ بھی لکھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر رسول تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پردہ ڈال دیتا ہے نا. تو ان پر پردہ رکھا اور وہ اسرار خضر پر عیاں تھے، موسیٰ پر نہاں تھے. تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ اے بندے، جس طرح تیرا علم خضر کے مقابلے میں ہیچ ہے کہ تجھے راز نہیں پتہ، تو دیکھتا ہے کہ یہ برا کر رہا ہے، وہ اچھا رہا ہے،
اسی طرح تیرا میرے کیا نسبت ہے؟ تو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ برا کیا، میں اچھا کر رہا ہوں، اللہ کے میں اچھا کر رہا ہوں، کسی کا بھائی مار رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، وہ سمجھتا برا کر رہا ہے، کسی کی مائی مار رہا ہوں میں اچھا کر رہا ہوں، وہ سمجھتا برا کر رہا ہے، کسی کی مائی مارتا ہوں کہ اس کو عالم دین بناؤں، سکول سے ہٹاؤں، کسی کا بھائی مارتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے عذاب بنے گا، اس کی جان کو چھڑواؤں اور اس کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کروں، یہ واللہ عالم کچھ راز مثال ہے نا۔ کسی کی دوستی کراتا ہوں، کسی کی دشمنی کرواتا ہوں، وہ سمجھتا ہے دوستی میں میرا فائدہ ہو رہا ہے، اللہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کسی اور کا فائدہ مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت پیچھے چل رہی ہے، وہ تم سے براول ورا ہے اور تم اس سے آگاہ نہیں ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے۔ تو تمہاری مثال تو اس طرح کی بھی نہیں جس طرح ایک بچے کو اٹھا کر ڈاکٹر کے آگے ڈال دیتے ہیں اور ڈاکٹر جناب لے کر کہاڑیاں نشتر اس کے ارد گرد ہو جاتا ہے، بچہ دیکھتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، حالانکہ اس بچے کو سان گمان بھی نہیں کہ یہ میرا بھلا کر رہے ہیں، کہ نہیں یہ میرا بھلا کر رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میری پیاری امی جو مجھے چومتی چاٹتی ہے وہ بھی میرا بازو پکڑ کے، میری ٹانگ پکڑ کے میری ایسی کی تیسی کروا رہی ہے، حالانکہ وہ سب اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج کیا ہو گیا پتہ نہیں، ماں بھی دشمن ہو گئی۔ فرق ہے نا علم کا۔ تو یہی بات ہے میاں، وہ رزق ہماری تلاش میں ہے۔ ایک شعر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، تھا تو وہ شیخ سعدی کا، وہ فرمایا کرتے تھے رزق ہر چند بے گماں برسد، اس میں یہ بھی ایک لطیفہ ہے، تیرے لیے کارآمد، یا یہ بھی آج کل شاید فارسی کے اندر منہ مار رہے ہیں کہ کسی اور جگہ پھر رہے ہیں۔ شعر تو ہے شیخ سعدی کا یوں کہ رزق ہر چند بے گماں برسد، شکل عقلست جستن از درہا۔ شعر تو ہے یوں، شیخ سعدی نے تو عام لوگوں کی تعلیم کے لیے لکھا نا، طالب علموں کے لیے، کہ رزق اگرچہ یقیناً پہنچے گا جو تمہارے مقدر میں ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہی ہے کہ تم دروازوں سے ڈھونڈو، جستن میں نے ڈھونڈنا، از درہا دروازوں سے، یعنی وسیلے تلاش کرو کہ دکان ڈالو، ملازمت کرو، کھیتی باڑی کرو۔ یہ شیخ سعدی نے سادہ تعلیم، ظاہری تعلیم دی ہے، شکل عقلست جستن از درہا، دروازوں سے تلاش کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ رزق اگرچہ یقیناً پہنچے گا جو آپ کے مقدر میں ہے، لیکن پیر صاحب چونکہ اللہ والوں کی کیٹیگری کے تھے تو وہ پڑھتے تھے اس کو یوں کہ مولیو یہ شعر یوں نہیں ہے، بابا سادی بھولا بالا نہیں، تم شعر غلط پڑھتے ہو۔ یہ لطیفہ سنیے، وہ کہتے تھے یہ شعر یوں ہے، رزق ہر چند بے گماں برسد، شکل عقلست جستن از درہا، جستن نہیں جستن از درہا۔ اب جستن میں ہوتا ہے ڈھونڈنا، تو جستن ہوتا ہے بھاگ جانا، کود جانا، جست لگائی، چھلانگ لگا جانا، بھاگ جانا۔ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کہتے تھے یہ شعر یوں ہے کہ رزق یقیناً بغیر کسی گمان کے تمہیں پہنچ جائے گا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب رزق خود بخود پہنچ جائے گا تو بوہاں تے نہ پھرو، چھال مارو تے نکل جا بوہاں، چھڈو بوہا فلانے دا تے فلانے دا، آفت منظور کا دروازہ چھوڑو، ارشاد کا دروازہ چھوڑو، بھاگو ان دروازوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگو، وہ خود بخود تم پاس آ جائے گا۔ تو جستن کو جستن پڑھتے تھے، اب جستن کو جستن کرنے سے معنی بدل جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے معنی۔ جستن میں نے ڈھونڈنا، دروازوں سے ڈھونڈنا، اور جستن از درہا میں نے دروازوں سے بھاگ جانا، چھلانگ لگا جانا۔
دیکھو عقلوں والے جو ہے نا کیسی بات سے بات نکالے یہ کتنی قابلیت کی بات ہے کہ جستن کو جستن پڑھ کر معنی بدل دیا. پہلا معنی شریعت کا تھا ظاہری، دوسرا معنی حقیقت کا تھا اور معرفت الہی کا تھا. بات نہیں سمجھ آ گیا؟ اگر یہ سمجھ آ گیا تو ماشاءاللہ میاں شبان بھی سمجھ آ گیا. کیا نام میاں نظر نوی آ گیا آیا ہوا ہے نالے گیا تو نہیں چلا. تو حضرت کے پاس نصیحت حاصل کرنے لوگ ایک مرتبہ ایک صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے کوئی نصیحت کرے. تو آپ نے اس کو جو نصیحت کی تھی وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. فرمایا میاں اگر دوست کی ضرورت ہے تو اللہ کافی ہے. اگر دوست کی ضرورت ہے تو اللہ کافی ہے. اگر ساتھیوں کی ضرورت ہے تو یہ کرامن کاتبین اور نکیرین کافی ہیں. یہ جو تیرے دو ساتھ لگے ہوئے ہیں نا تیرا نام ہے ماں لکھنے والے اور یہ قبر میں بھی آ جائیں گے دو ساتھی نکیرین وہ کافی ہیں. اور اگر کوئی مشغلہ چاہیے کوئی شغل مصروفیت آنے میاں کوئی ویل نہیں کوئی کام کوئی تک نہ کریے. جی میں آدھی بڑھیاں گڈی ویلے جتے کام کر لگے رہو مونگ پھلی کھاندے رہو. تو اگر کوئی مشغلہ چاہیے تو تلاوت قرآن بہت اچھا مشغلہ ہے. اس سے اچھا کوئی مشغلہ نہیں. تلاوت قرآن سے اچھا کوئی مشغلہ نہیں. اور ہمیں اگر عبرت چاہتے ہو تو دنیا کافی ہے. یعنی دنیا کی حالات دیکھتے جاؤ اور عبرت اور نصیحت حاصل کرتے جاؤ کہ دنیا کس طرح نیچوں کو اوپر اوپروں کو نیچے کرتی ہے اور کس طرح پیاروں کو جدا کرتی ہے بچھڑوں کو ملاتی ہے ملوں کو جدا کرتی ہے. کس طرح بادشاہ گدھا ہوتے ہیں گدھا بادشاہ ہوتے ہیں. یہ اونچ نیچ دکھ سکھ بہار خزاں سود زیاں جو چل رہا ہے یہ دیکھ کر بھی اگر تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی اور پھر اس دنیا کے پیچھے دھکے کھاتے ہو تو پھر دوبارہ نصیب. عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کافی ہے. اس طرح یہ آپ نے بڑی پیاری پیاری کچھ باتیں اور بھی کہیں. اب مجھے وہ اس وقت گرفت میں 1 2 3 آئی ہیں. دوست چاہتے ہو تو خدا کافی ہے. ساتھی چاہتے ہو تو نکیرین اور کرامن کاتبین کافی ہیں. مشغلہ چاہتے ہو تلاوت قرآن کریم کافی ہے. عبرت چاہتے ہو تو دنیا کافی ہے. چلو کوئی 1 2 یاد نہیں فرمایا. اور اگر ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں چاہتے تو جہنم کافی ہے. جو کچھ میں نے سمجھایا ہے نا اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہو تو پھر جہنم کافی ہے. کیسی بات ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کریم ہمیں نصیحت عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.